نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ آج بحولہ تعالیٰ یہ 18ویں نشست ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں، ما ننسخ من آیت او ننسها، جس آیت کو بھی ہم مٹا دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، ہم ضرور لاتے ہیں اس آیت سے بہتر آیت او مثلہا یا اس جیسی آیت۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی ہر شے پر قدرت والا ہے، ہر ممکن پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے لیے جو ممکن ہے، جو ممکنات ہیں، وہ اس کے ہیتہ قدرت سے باہر نہیں، وہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قدرت والا ہے سے مراد ہر ممکن پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں شے سے مراد ممکن ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، تو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے سے مراد ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قدرت رکھنے والا ہے۔ شے ممکن کو کہا گیا ہے اس آیت میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی آیت میں شے سے مراد ممکن ہے، نہ محال ہے نہ واجب ہے۔ واجب الوجود بھی اللہ کی قدرت میں داخل نہیں، مقدور نہیں، اور محال جو ہوتا ہے، ممتنع الوجود جو ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت متعلق ہوتی ہے تو صرف اور صرف ممکن سے متعلق ہوتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء میں شیء ان سے مراد ممکن ہے، شیء ان سے مراد ممکن ہے۔ شیء شاء یشاء سے مشتق ہے، شیء شاء یشاء سے مشتق ہے۔ شاء یشاء کے معنی ہیں چاہنا، مشیت، ارادہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ممکن کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، نہ محال کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نہ واجب کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ محال کا دوسرا نام ہے ممتنع، ممتنع الوجود بھی اسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نہ محال کا ارادہ فرماتا ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالی واجب کا ارادہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی متعلق ہوتا ہے، اس کی مشیت بھی متعلق ہوتی ہے، تو صرف ممکنات سے متعلق ہوتی ہے، صرف ممکن الوجود جسے صرف ممکن بھی کہتے ہیں، ممکن سے متعلق ہوتی ہے۔ ممکن کی جمع ہی ممکنات ہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے،
ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو یہاں چیز سے مراد، شے سے مراد ممکن ہے، ممکن، ممکن نہیں، ممکن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ممکن ہی کو ممکن الوجود بھی کہتے ہیں، واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود۔ ممتنع الوجود ہی کو ممتنع بھی کہتے ہیں، محال بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت وابستہ ہوتی ہے، متعلق ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ وابستہ ہوتا ہے، متعلق ہوتا ہے، تو نہ واجبات سے، نہ واجب سے، نہ محالات سے، جنہیں ممتنعات بھی کہتے ہیں۔ اللہ کا ارادہ اور اس کی قدرت وابستہ ہوتی ہے تو صرف اور صرف ممکنات سے، ممکن الوجود جو چیزیں ہیں، جو ممکن ہیں چیزیں، انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور قدرت وابستہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے سے مراد ہر ممکن پر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے۔ جو ممکنات نہیں ہیں اللہ کے لیے، جو چیز ممکن الوجود نہیں ہے اللہ کے لیے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے سمجھنا یہ غلطی ہے، فکری غلطی ہے، اعتقادی غلطی ہے، علمی غلطی ہے، دینی غلطی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سمجھ لینا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو چیز ممکن نہ ہو اس کے لیے وہ بھی کر سکتا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ کچھ ایسے امور ہیں جو تحت قدرت باری تعالی نہیں آتے، جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنے جیسا خدا پیدا کرنے پر ہرگز قادر نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہ قادر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی، تو یہ اس کی قدرت کی کمی، کمزوری یا نقص یا عیب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نے ان باتوں کو بارہا سمجھایا بھی ہے، بس اتنا سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے سے مراد ہر ممکن پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نہ محال پر اللہ کی قدرت ہے، نہ محال سے اللہ کی قدرت وابستہ ہوتی ہے، متعلق ہوتی ہے، نہ واجب سے اللہ کی قدرت وابستہ ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت سے کام محال ہیں، ممتنع ہیں۔ محال کے لیے ایک لفظ ناممکن بھی ہے، محال ناممکن کو بھی کہتے ہیں۔ اب تو پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، میں نے ممتنع اور محال کا لفظ استعمال کیا، ناممکن کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ محال کو ناممکن بھی کہتے ہیں، محال کو ممتنع بھی کہتے ہیں، محال کو ممتنع الوجود بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بعض چیزیں محال ہیں، اور وہ محالات اللہ کی قدرت میں قدرت سے متعلق نہیں ہوتی، تو اللہ کی قدرت کی کمی نہیں ہے کہ ان محالات سے وابستہ نہیں ہوتی اللہ کی قدرت، بلکہ ان محالات کی کمی ہے اور نقص ہے جو اللہ کی قدرت سے متعلق ہونے کی ان میں صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے۔ جیسے میں ایک اچھا سمجھانے والا ہوں، ایک اچھا مثال کے طور پر میں ایک اچھا استاد ہوں، ایک اچھا سمجھانے والا ہوں، ہر سطح کے ذہن رکھنے والے آدمی کو سمجھا دیتا ہوں۔ ذہین آدمی ہے وہ بھی میری بات اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، اس طرح سمجھاتا ہوں، اور جو کم ذہن ہے، جس کا ذہن کمزور ہے، اسے بھی میں اس کی ذہنیت کو پڑھ کر، ریڈ کر کے اس کے ذہن کے مطابق سمجھاتا ہوں، تو وہ بھی سمجھ لیتا ہے میری بات۔ میں مثال کے طور پر میں کامیاب عطالق ہوں، کامیاب معلم ہوں، کامیاب استاد ہوں، ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں، تو میں انسانوں کو تو اچھی طرح سمجھا سکتا ہوں، لیکن انسانوں میں بھی ایک پاگل کو آپ لے آئے، پاگل خانے سے لے آئے، جو
ذہنی طور پر صحت مند ہیں، مینٹلی جو ہیلتھی ہیں، ذہنی طور پر بیمار نہیں ہیں، ذہنی بیمار نہیں ہیں، ذہنی مریض نہیں ہیں، ان کو تو میں سمجھا لوں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک پاگل کو آپ لیا ہے جو گندگی اور کھانے میں فرق نہیں کرتا، غلاظت اور کھانے میں تمیز نہیں رکھتا، بریانی اور غلاظت میں فرق نہیں کرتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو برہنہ رہتا ہے، ننگا رہتا ہے، اسے کپڑوں کا ہوش ہے، نہ اپنے آپ کی خبر ہے. دیوانے کو لے آیا آپ لا کے، آپ نے کہا کہ یہ سبجیکٹ اسے پڑھا دیجئے، تو میں پڑھا سکتا ہوں. تو کیا یہ میری کمزوری ہے کہ میں اس دیوانے کو نہ پڑھا سکا؟ کمزوری اس دیوانے کی ہے، اس پاگل کی ہے. وہ جو مانسک مریض ہے اس کی کمزوری ہے، جو میری ٹیچنگ کو فالو نہیں کر سکتا، میری ٹیچنگ سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے. کمزوری میری نہیں ہے، کمزوری اس کی ہے. اسی طرح یہ ناقص مثال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. یہ ناقص مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ محالات جو ہیں، ممتنعات جو ہیں، وہ اللہ کے زیر قدرت نہیں آتے، اللہ کی قدرت سے وابستہ نہیں ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت انہیں موجود نہیں کرتی. ان محالات کو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے وابستگی کبھی ہو نہیں سکتی، وہ موجود ہو نہیں سکتے. بات سمجھ میں ہے؟ یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موجود کرنے پر قدرت قادر نہیں ہے. تو کمزوری اس محال کی ہے جو اللہ کی قدرت سے موجود نہیں ہو سکتا ہے، نہ کہ اللہ کی قدرت کی کمی ہے، کمزوری ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس طرح میں نے مثال سے سمجھا دیا کہ کمزوری اس پاگل کی ہے جو میرے درس سے، میری تدریس سے، میری ٹیچنگ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. کمزوری میری نہیں ہے. میں تو ایک اچھا کامیاب معلم ہوں، استاد ہوں، پروفیسر ہوں، میں تو سمجھاتا ہوں، لیکن وہ پاگل ہے، وہ کسی استاد سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسی کئی مثالیں اور دی جا سکتی. تو عرض کر رہا تھا کہ کچھ محالات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے لیے کچھ محالات ہیں جو اس کے تحت قدرت نہیں آ سکتے. ان محالات کو پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. یہی حقیقت ہے. بات سمجھ میں آئے؟ اور ایسا ماننے سے اللہ کی قدرت میں کسی عیب، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی ثابت نہیں ہوتی. اللہ کی قدرت تو اپنی جگہ کامل ہے، اکمل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نقص اور کمزوری اور کمی اس محال کی ہے جو اللہ کی قدرت سے وابستہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ کے لیے کوئی چیز محال ہی نہیں ہے یہ سمجھنا ان اللہ علی کل شیء قدیر سے، اللہ کے لیے کوئی کسی چیز کو پیدا کرنا محال ہی نہیں ہے یہ سمجھنا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، سے یہ غلط ہے. بات سمجھ میں آئے؟ یہاں شے سے مراد، چیز سے مراد ممکن ہے. شے شاء یشاء سے مشتق ہے. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں ایک بات. شاء یشاء سے شیء ہے. شیء کہتے ہیں وہ چیز جو چاہی گئی ہو. اللہ کے لیے جو چیز شے کہلاتی ہے وہ اللہ کی چاہی ہوئی ہوتی ہے. اس سے اللہ کی مشیت، شاء یشاء سے مشیت بھی ہے، شاء یشاء سے شیء بھی ہے. تو اس سے اللہ کی مشیت وابستہ ہوتی ہے. مشیت ہی کو ارادہ بھی کہتے ہیں. تو اللہ کے لیے جو چیز ممکن ہوتی ہے اس سے اللہ کی مشیت بھی وابستہ ہوتی ہے، اللہ کا ارادہ بھی وابستہ ہوتا ہے. تو جو چیزیں اللہ، جن چیزوں کے پیدا کرنے پر اللہ قادر ہے وہ چیزیں اللہ کے لیے ممکن ہیں. ان چیزوں کا پیدا کرنا اللہ کے لیے ممکن ہے. اور جس چیز کو پیدا کرنا اللہ کے لیے ممکن ہے وہ شے ہے، اس لیے کہ اللہ کی مشیت اس سے وابستہ ہوتی ہے.
اللہ کا ارادہ اس سے وابستہ ہوتا ہے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، پھر اس چیز کو پیدا کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ جس چیز سے وابستہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ چیز اللہ کے لیے ناممکن اور محال اور ممتنع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے لیے وہ چیز، یعنی اس چیز کو پیدا کرنا اللہ کے لیے ممکن ہوتا ہے. اتنا تو سمجھ لیا. اب اس سے زیادہ مجھے سمجھانا ضروری نہیں معلوم ہوتا، تو اچھی طرح سمجھ لیں. بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ کو ممکن نہ مانیں تو اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں کمی ثابت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نقص ثابت ہوگا. اس واسطے اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے کہتے ہیں، یہ غلط بات ہے. جھوٹ اللہ کے لیے ناممکن ہے. جھوٹ عیب ہے، جھوٹ عیب ہے، اور ہر عیب پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں. ہر عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت وابستہ نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ پر قادر نہیں. یہ ممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ جھوٹ عیب ہے، جھوٹ پاپ ہے، جھوٹ سن ہے، جھوٹ گناہ ہے، کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ بھی نہیں. رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اللہ کے کرم سے، اس کی عطا سے جھوٹ نہیں بول سکتے. اللہ نے حضور کو ایسا بنایا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، کوئی گناہ نہیں کر سکتے، تو اللہ خود کیسے گناہ کر سکے گا؟ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تو جھوٹ بولنا اللہ کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے ناممکن ہے، محال ہے. تو جھوٹ بولنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت وابستہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ اللہ کے لیے شے نہیں ہے. جھوٹ اللہ کے لیے شے ہی نہیں، اور اللہ کے لیے جو شے ہے اس پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اسی طرح اللہ کے لیے جو چیزیں محال ہیں وہ اللہ کے لیے شے ہی نہیں ہیں، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو شے ہے اس پر اللہ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ کے لیے شے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ، مشیت جس سے وابستہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت اسی سے وابستہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے ممکن ہو. اور جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ظلم کرنا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شراب پینا اور ایسے دوسرے عیوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ممکن ہی نہیں، لہذا وہ علی کل شیء میں جو شے ہے اس میں داخل ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جھوٹ، چوری اور ان تمام عیوب سے، ان تمام برائیوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے زیر قدرت نہیں ہے جھوٹ بولنا اور چوری کرنا. اگر یہ ایک جھوٹ بولنے کو اللہ کے لیے ممکن بتائیں گے ہم، تو ہر برائی کو اس کے لیے اس کی طرف منسوب کرنا پڑے گا. کتنی وہ کیسا گھناؤنا خدا ہوگا جو جھوٹ جس کے لیے جھوٹ بولنا بھی ممکن ہو، زنا کرنا بھی ممکن ہو، چوری کرنا بھی ممکن ہو، کیا کہتے ہیں، ہر عیب جس کے لیے ممکن ہو. کتنا برا خدا ہوگا. تو معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ جھوٹ اور اس قبیل کی تمام برائیاں، جھوٹ اور تمام عیوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے. وہ ہر نقص، ہر عیب سے پاک ہے، ہر گناہ سے وہ پاک ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے اللہ کی قدرت وابستہ نہیں ہوتی، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ اللہ نہیں بول سکتا. اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. جو کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ سراسر اللہ پر جھوٹی بات گھڑتے ہیں، اللہ کے تعلق سے غلط بات کہتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکے، جو گناہ بھی کر سکے. معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. یہ ممکن ہے جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، زنا کرنا، یہ بندوں کے لیے تو ممکن ہے. اللہ رب العزت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسے گناہ کرے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. اس سے کسی گناہ کا، کسی عیب کا صدور ہو، یہ
नामुमकिन बात है। वो पाक है, सुभान अल्लाह अम्मा युसिफून, वो पाक खुदा है। उसने बनाया है अपने पैगंबरों को पाक, उसने बनाया है मलाइका को बेकसूर बेगुनाह, उसने बनाया है पैगंबरों को मासूम, उसने बनाया है मलाइका को मासूम। वो खुद गुनाह करेगा? गुनाह करना उसके लिए मुमकिन होगा? तो बंदगान खुदा अर्ज कर रहा था, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन खदीर, अल्लाह ताला यकीनन हर शय पर कुदरत रखने वाला है। वो बे माँ बाप के बच्चा पैदा कर सकता है, जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया बगैर वसीले के। वो इंसान को इस दुनिया में पैदा कर सकता है। वो बे माँ के इंसान को पैदा कर सकता है, जिस तरह हव्वा अलैहिस्सलाम को उसने पैदा किया। वो बे बाप के इंसान को पैदा कर सकता है, जिस तरह मरियम अलैहिस्सलाम को उसने पैदा फरमाया। ये उसकी कुदरत के नमूने हैं। कुदरत जो होती है अल्लाह तबारक व तआला की, वो बगैर सबब के जाहिर होती है, तो कुदरत समझ में आती है, उसे कुदरत कहते हैं। जो हकीकत में जो सबब से जाहिर होती है वो भी अल्लाह ही की कुदरत है। जिस तरह मैंने कल आपके सामने बात रखी थी, जो सबब से जाहिर होती है वो भी अल्लाह ही की कुदरत है, जो सबब के बगैर जाहिर होती है वो भी अल्लाह ही की कुदरत है। लेकिन आमतौर पर यह कह दिया जाता है कि सबब के बगैर कोई काम अल्लाह करे तो कहते हैं कि ये अल्लाह की कुदरत है जो जाहिर हुई। इसलिए कहते हैं कि बगैर सबब के कोई चीज आना, कोई चीज सामने आना, बगैर सबब के कोई मुसब्बब का पैदा हो जाए, किसी मुसब्बब का पैदा हो जाना, बगैर माँ बाप के कोई बच्चा पैदा हो जाए, मौजूद हो जाए, तो आम अक्ल कहती है कि इसका कोई सबब नहीं है। खुदा की कुदरत खुलकर जाहिर होती है, खुदा की कुदरत खुलकर जाहिर होती है। तो जैसे बगैर सबब के कोई काम हो जाए, कोई चीज वजूद में आ जाए, उसे वजूद में लाने के असबाब के बगैर आ जाए, तो खुदा की कुदरत जितना खुलकर सामने आती है, असबाब के साथ कोई चीज इस दुनिया में पैदा हो तो उस कदर खुदा की कुदरत खुलकर सामने नहीं आती। लेकिन जो उरफा होते हैं, जो हकीकत पर नजर रखते हैं, जो अहले ईमान होते हैं, वो तो ये समझते हैं कि कुदरत के बगैर, असबाब के बगैर भी अल्लाह ही की कुदरत जाहिर होती है, असबाब के साथ भी अल्लाह ही की कुदरत जाहिर होती है। बात समझ में आ रही? यह मेरी कल की गुफ्तगू थी, जिसे मैंने बहुत देर तक समझाने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कुदरत रखता है। तो अल्लाह की कुदरत अगर असबाब न नजर आए, अगर असबाब नजर ना आए, तो अल्लाह की कुदरत से मायूस होने की जरूरत नहीं। ऐसे आप मायूस तो नहीं होते, मुसलमान मायूस तो नहीं होता, अल्लाह को बगैर सबब के भी मुसब्बब के पैदा करने पर कादिर मानता है हर मुसलमान। खाना सामने नहीं होता, खाना हासिल करने का कोई जरिया भी मुसलमान के पास नहीं होता, फिर भी अल्लाह की कुदरत इस बात पर मुसलमान मानता है, तस्लीम करता है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी भूख मिटा दे, मेरी तकलीफ दूर कर दे, मेरी जरूरत जो भूख मिटाना है उसे पूरी कर दे। अल्लाह इस पर कादिर है, मुसलमान मानता तो है, लेकिन इस मानने में कमजोरी है, कुव्वत नहीं है, कमाल नहीं है। तो इसे कामिल दर्जे को पहुंचाना चाहिए। जिस तरह खाना सामने हो और आपको भूख लगे, तो आप खाना नहीं है, मैं कैसे खाऊंगा नहीं सोचते। भूख लगी, खाना सामने है, तो भूख कैसे मिटाऊंगा यह फिक्र आपको सताती नहीं। बस इसी तरह खाना मौजूद नहीं है, खाना हासिल करने का कोई जरिया भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, या पैसे हैं दुकानें बंद हैं, दूर दूर तक दुकानें नहीं है, खाना जहां से आप ले सकें, हासिल कर सकें, फिर भी आपको भूख लग रही है तो परेशान नहीं होना चाहिए, मुतमईन रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे खाना
تو نہیں ہے میرے سامنے، کھانا تو میرے پاس نہیں ہے، کھانا حاصل کرنے کا ذریعہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھوک مٹا دے گا، یا تو کھانا پہنچا دے گا مجھ تک، وہ کھانا کھا کے میں اپنی بھوک کو دور کر دوں گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے میری بھوک کو مٹا دے گا۔ وہ کھانے کے ذریعے بھی اللہ ہی میری بھوک مٹاتا ہے، کھانا حقیقت میں میری بھوک نہیں مٹاتا۔ میں اگر اللہ نہ چاہے تو 1000 بار کھانا بھی کھاؤں تو میری بھوک نہیں مٹے گی۔ تو کھانے کے ذریعے بھی اللہ ہی بھوک مٹاتا ہے، اور اگر میں کھانا کھاؤں، کھانا نہ کھاؤں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو میری بھوک مٹا سکتا ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ یہ خیال آپ میں پیدا ہو جائے، یہ یقین آپ میں جاگ اٹھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، یہی میری تقریر کا حاصل ہے، یہی میری مراد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسباب نہ ہو تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر حاصل نہیں ہو رہے ہیں اسباب تو مسبب سے امید رکھنی چاہیے کہ مسبب جو ہے اسباب کے بغیر بھی میری ضرورت کو پوری کر دے گا، اور مسبب اسباب کے بغیر بھی میری ضرورت کو پورا کرنے پر مکمل قادر ہے۔ مسبب اسباب کا محتاج نہیں ہے، ہماری بھوک مٹانے کے لیے اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے کہ کھانا نہیں ہے تو ہماری بھوک کو نہیں مٹا سکتا، ہماری پیاس بجھانے کے لیے اللہ پانی کا محتاج نہیں ہے کہ پانی نہ پیئیں ہم تو وہ ہماری پیاس نہیں بجھا سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ہے ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر مسلمانوں تمہارے قلب کی دنیا میں تغیر کیوں نہیں آتا، انقلاب کیوں نہیں آتا؟ اسباب اگر نظر نہیں آتے تمہیں تو تم پریشان ہو جاتے ہو، چیخ اٹھتے ہو، چلانے لگتے ہو، رو پڑتے ہو، جھنجلاتے ہو، کیوں ہے مسلمانوں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسباب نہیں ہے، اسباب کے ذریعے سے تمہاری جو ضرورت کو پورا کر رہا ہے، کھانے کے ذریعے سے، کھانا سبب ہے، اس سبب کے ذریعے سے جو تمہاری بھوک مٹا رہا ہے، پانی سبب ہے، اس سبب کے ذریعے سے جو تمہاری پیاس بجھا رہا ہے، وہ خدا تو اقرب من حبل الورید ہے، وہ خدا تو شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو بندگان خدا، ہماری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے مختلف اسباب کے ذریعے سے، لیکن اسباب کے ذریعے سے ہی وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، اسباب نہ ہو تو وہ ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر بھی ہم وہی ہیں، سبب نہیں ہوگا تو زبان سے اللہ کی شکایت نہیں بھی کریں تو معاذ اللہ دل میں برا سوچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اسباب کے ذریعے سے مختلف چیزوں کو پیدا کرتا ہے، اسباب کے ذریعے سے اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن اسباب کے ذریعے سے مختلف چیزوں کو پیدا کرنے پر وہ مجبور نہیں ہے، بغیر سبب کے بھی وہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی سنت ہے، اس کی عادت ہے کہ وہ اکثر و بیشتر، اکثر اوقات اسباب ہی کے ذریعے سے مسببات کو پیدا کرتا ہے، اسباب کے ذریعے ہی سے چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ اس کی یہ عادت ہے کہ اکثر اوقات وہ اسباب کے ذریعے ہی سے اپنے بندوں کی مختلف ضرورتیں پوری فرماتا ہے، لیکن اس کی قدرت محتاج نہیں ہے کہ اسباب کے ذریعے ہی سے ہر وقت اپنے بندوں کی روائی کرے، اور اس کی قدرت کاملہ محتاج نہیں ہے اس بات کی، مجبور نہیں ہے اس بات پر کہ اسباب کے ذریعے ہی سے مسببات کو پیدا کرے۔ بچے کو پیدا کرنے کے لیے وہ ماں باپ کا محتاج نہیں ہے، بغیر ماں باپ کے بھی وہ بچے پیدا کرتا ہے۔ تو قدرت جو ظاہر ہوتی ہے اس کی کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے، کھل کر ظاہر جو ہوتی ہے قدرت وہ کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے، اور اسباب کے ذریعے سے جو اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے وہ اکثر اوقات ظاہر ہوتی ہے۔
تو اسباب کے ذریعے سے خدا کی قدرت جو ظاہر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سنت اللہ، اللہ کی عادت، اور بغیر اسباب کے جو قدرت ظاہر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اسے کہتے ہیں قدرت کا ظہور، اسے کہتے ہیں قدرت کا ظاہر ہونا، قدرت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، میں نے جو کل اور آج اتنی دیر تک آپ کو سمجھایا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے قلب میں کوئی تبدیلی آئی؟ بات سمجھ میں؟ کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد، اسباب اگر ہٹ بھی جائیں تو پریشان نہیں ہونا، مولا کو یاد کرنا اور بھروسہ کرنا، مولا اور اسے پکارنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے، اسباب جو حاصل ہیں انہیں ترک کر دیا جائے۔ اس گفتگو کا یہ حاصل ہرگز نہیں میرے بھائیوں کہ کسب کو چھوڑ دیا جائے، تدبیر کو چھوڑ دیا جائے، سعی کو چھوڑ دیا جائے، کوشش کو چھوڑ دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نوکری کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں نوکری؟ آپ نوکری کرتے ہیں، کوئی تجارت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے تجارت؟ آمدنی کے لیے۔ بات سمجھ میں آئے؟ کسب کرتا ہے، کسی کا کسب تجارت ہے، کسی کی آمدنی کا ذریعہ تجارت ہے، کسی کی آمدنی کا ذریعہ زراعت ہے، کوئی کسان ہے، فارمر ہے، کوئی مرچنٹ ہے، تاجر ہے، ویپاری ہے، کوئی معلم ہے، استاد ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، مختلف ذرائع ہیں آمدنی کے، تو ان ذرائع سے ہم آمدنی حاصل کرتے ہیں، اسے کسب کہتے ہیں۔ نوکری کرنا، تجارت کرنا، زراعت کرنا، یہ کیا ہے؟ حلال روزی حاصل کرنا، کسی بھی ذریعے سے، حلال ذریعے سے، حلال ذریعے آمدنی سے آمدنی حاصل کرنا، رزق حلال حاصل کرنا۔ آپ نے نوکری کی، جائز نوکری، ایسا نہیں کہ منی لینڈر ہے، سود خار ہے، اس کی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے، سود کا حساب لکھ رہے ہیں۔ نماز کا وقت آتا تو نماز کو بھی جاتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، داڑھی بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، منی لینڈر کی دکان پر سودی کھاتا لکھتے ہیں، یہ ناجائز کام ہے، سود کا حساب لکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ناجائز ذریعہ آمدنی ہے، جائز ذریعہ آمدنی ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، کوئی جائز ملازمت ہے، ان ذرائع سے پیسہ کمانا یہ فرض ہے۔ کسب حلال صرف نماز پڑھنا ہی فرض نہیں کیا اسلام نے، صرف روزہ رکھنا ہی فرض نہیں کیا، زکوٰۃ دینا ہی فرض نہیں، حج کرنا ہی فرض نہیں، کیا فرض ہے؟ کسب حلال بھی فرض ہے، اور فرض عبادت ہی تو ہوتا ہے جسے اللہ نے تو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دی ہے، اس زندگی کی حفاظت کے لیے، اس زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس زندگی کی بقا کے لیے، اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کے، دینی تعلیم دلوانے کے لیے، اپنے بچوں کو کا نفقہ ادا کرنا واجب ہے، بیوی بچوں کا نفقہ ادا کرنا، روٹی کپڑا اور مکان دینا بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو یہ نفقہ جن کا دینا ہے، ان کا نفقہ ادا کرنا واجب ہے۔ نفقہ ادا کرنے کے لیے کسب حلال کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا کسب حلال کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کسب حلال نہیں کریں گے تو پھر کھانا کیسے حاصل کریں گے؟ کھانا نہیں کھائیں گے تو اسباب کے اعتبار سے مشکل ہو جائے گی۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرنا فرض قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کسب کہتے کسے ہیں؟ اسباب کے ذریعے سے پیسے حاصل کرنا، آمدنی حاصل کرنا، رزق حاصل کرنا۔ تو بندگان خدا، کسب کرنا، جائز کسب کرنا فرض ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے دنیا داری ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے تو کوئی
یہ نیکی نہیں ہے تو دنیا داری ہے. کوئی تجارت کر رہا ہے یہ دنیا داری ہے. دنیا داری نہیں دینداری ہے. اللہ نے فرض قرار دیا ہے. بات سمجھ میں آئے؟ آپ اسے فرض سمجھیں اور کریں. جائز ذریعہ آمدنی سے آمدنی حاصل کریں، اسے فرض سمجھیں اور کریں، اسے عبادت سمجھیں اور کریں. ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا ثواب آپ کو عطا فرمائے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اسباب کو چھوڑ دینا یہ مقصود نہیں. اگر اسباب خود چھوٹ جائیں، اللہ چھین لے اسباب، تو آپ مومن ہیں، اسباب کو اسباب سمجھتے ہیں، مسبب کو حقیقی مدد کرنے والا سمجھتے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مسبب مجبور نہیں ہے کہ اسباب ہی سے آپ کی مدد کرے، بغیر سبب کے بھی وہ جو ہے مدد کرتا ہے. تو کبھی کبھی اسباب ہاتھ سے جاتے ہیں تو پریشان نہ ہو. وہ ایک چھوٹے سبب کو چھینتا ہے بڑے سبب دینے کے لیے. بات سمجھ میں آئے؟ چھوٹا سبب چھین لیتا ہے بڑا سبب عطا کرنے کے لیے. تو میری گفتگو کا یہ حاصل ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب کو چھوڑ دیں. بات سمجھ میں آئے؟ آپ بھوکے ہیں، سامنے روٹی رکھی ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا، اللہ ہی سے کہوں گا کہ وہ میری بھوک مٹا دے، میں روٹی نہیں کھاؤں گا. یاد رکھیں آپ مر جائیں گے، آپ کی بھوک نہیں مٹائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اللہ کی عادت سے کھلواڑ ہو گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی ہو گئی، اس کی مشیت کی خلاف ورزی ہو گئی، اس کی مرضی کی خلاف ورزی ہو گئی. بھوک مٹانے کا سبب آپ کے سامنے موجود ہے، روٹی رکھی ہوئی ہے، وہ روٹی بھی اللہ ہی نے دی ہے، اللہ ہی نے مہیا کی ہے، فراہم کی ہے. اس روٹی کو نہ کھانا اور کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ سے کہوں گا کہ بغیر سبب کے تو اپنی ذات، اپنی قدرت کاملہ سے میری بھوک مٹا دے. ایسا کہنا جائز نہیں ہے اور ایسا عمل جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسباب خطیہ جو ہیں ان سے کام لینا یہی اللہ کی مرضی ہے. بھوک لگ گئی اور سامنے روٹی موجود ہے، بریانی موجود ہے، مختلف غذائیں موجود ہیں، آپ کھانا نہیں چاہتے اور کہتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ تو قادر ہے اس بات پر کہ بغیر غذا کے بھی میری بھوک مٹا دے، تو بغیر کسی سبب کے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما اور میری بھوک مٹا دے. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا نہیں سنے گا. ایسی دعا کرنا خود جائز نہیں ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی؟ یہاں غیر اللہ سے مدد لینا حقیقت میں غیر اللہ سے مدد لینا نہیں، اللہ ہی سے مدد لینا ہے. روٹی کے ذریعے سے تمہاری بھوک مٹتی ہے تو حقیقت میں روٹی کے ذریعے سے تمہاری بھوک نہیں مٹتی، بلکہ اللہ ہی تمہاری بھوک مٹاتا ہے بسبب روٹی کے، بذریعہ روٹی کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر موجود ہے، دوائیں موجود ہیں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ میں دوا دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کا مرض میں نے جان لیا ہے، پہچان لیا ہے کہ آپ کو کیا مرض لاحق ہوا ہے، میں دوا دینے کے لیے تیار ہوں. بہترین ڈاکٹر مل گیا ہے، وہ بغیر معاوضے کے، بغیر فیس کے وہ دوا دینے کے لیے تیار ہے، علاج کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ تیار نہیں ہے کہ اس سے علاج کروا لیں اپنا. یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کی مدد نہیں کرے گا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اسباب کی اہمیت کا انکار کرنا بھی نہیں ہے، بلکہ مسبب کا درجہ اسباب کو نہیں دینا ہے. مسبب ہے، مسبب اگر چاہے اسی وقت اسباب مدد کرتے ہیں، اسباب سے آپ کی مدد ہوتی ہے، آپ کو فائدہ پہنچتا ہے. اور اگر مسبب نہ چاہے تو اسباب سے آپ فائدہ حاصل کرنا چاہیں بھی تو حاصل نہ کریں. اللہ اگر پانی کے ذریعے سے آپ کی پیاس بجھانا نہ چاہے تو پانی پی کر بھی خدا کی قسم آپ کی پیاس نہیں بجھے گی. کھانا کھا کر بھی اگر اللہ آپ کی بھوک مٹانا نہ چاہے کھانے کے ذریعے سے تو آپ کی بھوک نہیں مٹے گی. یہ میری گفتگو کا حاصل ہے. اسباب کو ضرور اختیار کریں. اسباب اللہ کی طرف، اللہ کی جانب سے آپ کو تحفہ ملا ہے سبب. اسے رد کرنا، اس سے فائدہ نہ اٹھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے مترادف بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نے آپ کو اپنے گھر میں چائے پیش کی، آپ نے چائے رکھ دی، میں نے کھانا پیش کیا،
آپ نے کہا کھانا رکھ دیا، آپ نے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، یا آپ کی چیزیں نہیں چاہیے، مجھے آپ کی ذات سے محبت ہے، تو میں راضی ہوں گا؟ نہیں، یہ بھی تو میری ذات ہی، میری چیز کو قبول کرنا میری ذات ہی کا احترام ہے، میری دی ہوئی چیز کا احترام کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا میرا ہی احترام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اہل طریق ہوتا ہے وہ پاگل نہیں ہوتا، وہ اسباب کو اسباب کا درجہ دیتا ہے، مسبب کو مسبب کا درجہ دیتا ہے۔ مسبب چاہتا ہے تو اسباب فائدہ پہنچاتے ہیں، ورنہ اسباب بیکار ہیں، ڈمی، کچرا۔ اگر مسبب کچرا بنانا چاہے، بے فائدہ کرنا چاہے اسباب کو، تو اسباب بے فائدہ۔ مسبب چاہے اسباب سے فائدہ پہنچانا، تو اسباب سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عرض کر رہا تھا بندگان خدا، یہ اسباب، یہ کمزور اسباب ہیں، کھانا، پانی، دوا، غذا، یہ چھوٹے اسباب ہیں۔ بڑے اسباب کیا ہیں؟ اللہ کے اولیاء اللہ۔ دیکھیے، بھوک مٹانے کا سبب بریانی ہے۔ اب بریانی پکنے کے لیے کیا سبب؟ چاول ہونا اور شیر ہونا، گوشت ہونا، تیل ہونا، پھر ہے نا، باورچی ہونا، دیگچا ہونا، چولہا ہونا، یہ سب چیزیں چاہیے نا۔ تو ایک سبب کے کئی اسباب ہیں، ہے نا۔ ایک لڑکا آ کے میرے پاؤں داب رہا ہے، پاؤں میں درد ہے، وہ داب رہا ہے، درد دور کرنے کا وہ سبب بنا، دابنے والا۔ وہ میرے پاس پہنچنے تک کار میں آیا، کار سبب اسے یہاں لانے کا۔ اس سے پہلے ماں باپ نے اسے جنا، پھر وہ پیدا ہوا، پھر اس عمر کو پہنچا۔ تو یہاں کئی اسباب سے ایک سبب پیدا ہوتا ہے، اس سبب سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے، آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے نا۔ اولیاء اور انبیاء جو ہیں، اللہ کے محبوبین، اللہ کے مقبول بارگاہ بندے، اللہ والے، اہل اللہ، ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ جہاں سبب نہیں ہوتا، سب مسبب پیدا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، پانی آتا ہے بارش سے، پانی آتا ہے بارش کے ذریعے سے، ابر سے، بادلوں سے بارش ہوتی ہے، اور پانی انسانوں کو ملتا ہے۔ بارش ہی بند ہے، سوکھا ہے، کال ہے، بس پنجم کیا ہے؟ پنجم ہے، سوکھا ہے، کال ہے، قحط ہے، پانی نہیں ہے۔ جس سبب سے پانی آتا تھا، پانی پیاس بجھانے کا سبب، پانی کپڑے دھونے کا سبب، پانی نہانے کا سبب، پانی وضو کا سبب، یہ سب پانی، یہ سب ضرورتیں پانی پوری کرنے والا۔ اور پانی آنے کا سبب بادل ہی غائب ہے۔ بادل آئے گا تو نہ شاعری کرے گا، آسماں پہ بادل ہے، آسماں پہ بادل ہیں، کوئی راگنی چھیڑو۔ بادل آ گیا، آسماں پہ بادل ہیں، کوئی راگنی چھیڑو، آہ ایسے موسم میں کارگر نہیں ہوتی۔ یہ شاعری کرتا ہے، بادل آنے کے بعد، بادل ہی نہیں تو کسی کو شاعری کی سوجھے گی؟ آسماں پہ بادل ہیں، کوئی راگ نہیں چھیڑو، آہ ایسے موسم میں کارگر نہیں ہوتی۔ بادل شاعری کرنے کو دل کہہ رہا ہے، بادل ہی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بادل نہیں ہے، پانی کا سبب نہیں ہے، پانی پیاس بجھانے کا سبب، پانی کا سبب بادل ہی نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، کوئی سبب نہیں ہے، تو بھی اس کے پاس ہر سبب ہے گویا۔ موسیٰ علیہ السلام پاک کے پاس دوڑے، جا کے کہا کہ یا نبی اللہ، ہم پیاسے ہو گئے، پیاس سے مر جائیں گے، پانی نہیں ہے، پانی دلوائیے۔ ان کو معلوم ہے یہ اللہ سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ پانی مہیا کرے گا۔ یہ گئے، موسیٰ کو پکڑا، یہ اللہ کے پاس نہیں پہنچے ڈائریکٹ، یہ موسیٰ کی قوم کے آداب ہیں۔ حضور اکرم کو ماننے والے قوم
حضور مسلمانوں کے آداب کیسے ہونے چاہیے، مسلمانوں کی سمجھ بوجھ کیسی ہونی چاہیے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی سمجھ بوجھ ہے۔ پانی نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ کیسے پانی دے دیں گے، ان کے پاس کہاں سے ہے پانی؟ آسمان پر بادل نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، سوکھا ہے، ہر جگہ قحط ہے، کال ہے، موسیٰ کیسے پانی مہیا کریں گے؟ ان کو معلوم ہے کہ سبب نہ ہو بھی تو موسیٰ پانی لائیں گے، پانی مل جائے گا، ان کے پاس سے ملے گا۔ یہ دوڑ کے گئے، کہا کہ پانی ہونا، ہم کو پانی دو۔ ان کو معلوم ہے کہ مولا سے یہ دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے تو قبول نہیں کرے گا، یہ دعا کریں گے تو قبول کرے گا، ہم مقبول نہیں، یہ بارگاہ ہے خداوندی میں مقبول ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، نبی ہے، رسول ہے۔ اسباب نہیں ہے ان کے سامنے، تو اسباب جب نہیں ہوتے وہی وقت ہوتا ہے جب کوئی سبب نہیں ہوتا، تو ہر سبب کا سبب جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اہل اللہ ہوتا ہے، اسے پکڑنے کا وہی سبب ہوتا ہے۔ اللہ چھوٹے سبب سے آپ کو محروم کر دیتا ہے، اسی لیے تاکہ آپ بڑے سبب کی طرف دوڑیں، بڑے سبب کو پکڑیں۔ لہذا چھوٹا سبب نہیں ہے پانی کا، بادل نہیں ہے، بارش نہیں ہے، کنویں خشک ہو گئے، تالاب خشک ہو گئے، ندیاں سوکھ چلیں، جلوہ دوست یہ آہستہ خرامی تا چند، بولیں جبار بھائی، جلوہ دوست یہ آہستہ خرامی تا چند، ندیاں سوکھ چلیں شوق میں طوفانوں کے، ندیاں سوکھ چلیں شوق میں طوفانوں کے، کال ہی کال ہے، پنجم ہی پنجم ہے، پانی نہیں ہے، ریڈلز بھی سوکھ گیا، سب تالاب سوکھ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، ان کی ندی سوکھتی نہیں، ان کے پاس پانی ضرور ہے، کیوں؟ پانی کا خالق ہی موسیٰ کے پاس ہے، پانی کی کیا کمی موسیٰ کے لیے؟ میری ٹھوکروں میں منزل، مجھے ہر بھنور کنارہ، میرے پیر کی حمایت میرے ساتھ ہو تو بس ہے، میرے پیر کی حمایت میرے ساتھ ہو تو بس ہے، میری ٹھوکروں میں منزل، مجھے ہر بھنور کنارہ۔ یہ کون نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو بندگان خدا، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر یقین کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ سے مانگو کا مطلب یہ نہیں کہ وسائل کو چھوڑ دو، ذرائع کو چھوڑ دو، وسائل سے فائدہ نہ اٹھاؤ، ذرائع سے فائدہ نہ اٹھاؤ، اسباب سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ تو یہ اسباب جب نہیں نظر آتے، یہ چھوٹے اسباب جب آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو بڑے اسباب کی طرف دوڑتا ہے بندہ۔ پانی نہیں ملا موسیٰ کی قوم کو، کہاں گیا؟ اللہ سے مانگنا تھا نا۔ موسیٰ کی قوم جانتی تھی ہمارے کرتوت ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں۔ دوڑ کے گئے موسیٰ کے پاس، پانی چاہیے، پانی چاہیے، مر جائے گی آپ کی قوم، پانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے، اب موسیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بھائی بندے سے کیوں مانگتے ہو، میں اللہ نہیں ہوں، میں رب العزت نہیں ہوں، میں رب عرش مجید نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں رحمان نہیں ہوں، میں مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ تمہارا خدا تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، میں دور ہوں اس کی بنسبت، وہ تم سے مجھ سے زیادہ قریب ہے، تم خود مانگ لو، تمہارا پروردگار ہے، تم مانگ لو، تم دعا کر لو، تم بھی تو اس کے بندے ہو، اس کے عابد ہو۔ ہے نہیں، موسیٰ سے انہوں نے پانی مانگا، ہمیں پانی چاہیے، مر رہے ہیں ہم۔ اب موسیٰ نے کہا مولا پانی دے، مولا پانی دے، میری قوم پیاسی ہے، پیاسی ہے، مولا پانی دے مولا۔ اب ان کے ہاتھ اڑ جائیں تو بحر کرم جوش میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمُ مُوسَىٰ نہیں، جب موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا نہیں، جب موسیٰ نے پانی مانگا لِقَوْمِهِ، اپنے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے۔ تو اللہ والے کی دعا اپنے لیے نہیں ہوتی،
اپنی قوم کے لیے ہوتی ہے، اپنے معتقدین کے لیے ہوتی ہے، اپنے متوسلین کے لیے ہوتی ہے، اپنے مریدین کے لیے ہوتی ہے، اپنے ماننے والوں کے لیے ہوتی ہے، اپنے در پر حاضری دینے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا بندگان خدا؟ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ، فَا عطف